یہ مشہور ٹاپک ہے کہ قدرت کے ہاں دو قانون ہیں، ایک قانون فطرت ہے، ایک قانون شریعت ہے۔ جو قانون فطرت ہے نا، وہ اللہ نے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑا ہے، جس کو تقدیر معلق کہتے ہیں قرآن و حدیث کی زبان میں۔ ایسا کرو گے تو یہ ہوگا، کنفرم ہے۔ محنت کرو گے تو روزی ملے گی، دین کی محنت کرو گے تو دین زندگی میں آئے گا۔ جو محنت کرو گے وہ اس کا پھل ضرور ملے گا، جو بو گے وہ کاٹو گے۔ یہ اللہ نے قانون بنایا ہے، قانون فطرت ہے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا رسول بعدہ ولا امت بعد امته ولا کتاب بعد کتابہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لائق سب تکریم و تعظیم واجب الاحترام معزز و مکرم دوستوں اور بزرگوں، شعبان المعظم کی آج 3 تاریخ ہے۔ آئندہ جمعہ شب برات 15 رمضان کے حوالے سے اور پھر رمضان مبارک کی تیاری، عبادات، معاملات پر، زکوٰۃ پر، دیگر امور پر انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعے سے بات شروع کریں گے۔ آج کا جمعہ جو ہے یہ ایک بہت ہی اہم مضمون، اہم عنوان پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ وہ مضمون ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلی بات کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا۔ اس پر انشاءاللہ بات کریں گے قرآن و حدیث کے حوالے سے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک حق سچ کہنے، ہم سب کو توجہ سے سننے پھر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ فرد واحد سے لے کر اجتماعی معاشرے تک، اور ایک گھر سے لے کر پوری حکومتوں اور خلافت تک کے تمام قوانین، تمام رولز اسلام بتاتا ہے۔ ان پر چلنے کا پورا طریقہ 100% صحیح طریقے سے، جو احکم الحاکمین جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اس کی منشا کے مطابق اسلام بتاتا ہے۔ اب انہی فرائض میں سے، انہی احکامات میں سے ایک اہم فریضہ جو امت کے ذمہ ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ بھلی بات کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا۔ یوں سمجھ لے کہ آج جو ہم یہ جو جمعہ پڑھ رہے ہیں، اس خطبے میں جو بات ہوگی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک زندہ امت کی علامت ہے، زندہ امت کی علامت ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ ایمان رکھتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب امت کو تو زندہ رکھنا ہے، نبی کے دین کو باقی رکھنا ہے، نبی کے قرآن کو، نبی کی سنت کو، نبی کی زندگی کو باقی رکھنا ہے۔ اس کے لیے ہم آپس میں کہیں سنیں گے نہیں،
برائیوں سے منع نہیں کریں گے تو کیسے چلے گا آگے معاملہ؟ بالکل زنگ لگ جائے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے بھائی اس معاشرے کو زندہ رکھنے کے لیے، امت کو امت بنانے کے لیے، امت کی حیثیت کو زندہ رکھنے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ بے شمار قرآن پاک کی آیات ہیں جن کے اندر فرمایا گیا۔ تو اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے، دو تین پہلوؤں سے اس پر بات ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کام وہی کرے گا جس کے دل کے اندر امت کا درد ہوگا، جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس کی آنکھوں کے سامنے ہوں کہ ہمارے نبی ہمارے ذمہ کیا کام لگا کے گئے اور ہمارے لیے دن رات تڑپے، روئے، دعائیں کی، ہمارے لیے کیا کیا بندوبست فرمائے، آنے والے وقت کی ہمیں خبریں بتا کر کے ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، اتنے احسانات امت پر کر کے گئے۔ اور امت کو وراثت کے اندر جو دین وہ دے کر گئے، اس دین کو لے کر چلنا۔ ایک تو درد ہو دل کے اندر، ایک بات ہے، جب درد ہوگا، اہمیت ہوگی، تو پھر ہی انسان آگے چلے گا۔ اور دوسری بات جو ہے نا، وہ ہے بھلائی کا حکم کرنا۔ یہ قدر آسان ہے، آج کل کے زمانے میں تو یہ بھی مشکل ہو گیا ہے بھلائی کا حکم کرنا، لیکن پھر بھی قدر آسان ہے۔ کسی کو نیکی کا حکم کرو، نماز پڑھ لو، اچھا بھائی پڑھ لیں گے۔ یہ برا کام نہ کرو، ٹھیک ہے بھائی نہیں کریں گے۔ گندگی نہ پھینکو، روڈ نہ توڑو، فلاحی کام ہے، نیکی کے کام ہیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ٹھیک ہے جی کر لیں گے بس۔ ایک تو بھلائی کا حکم کرنا یہ قدر آسان ہے، اور برائی سے منع کرنا یہ مشکل کام ہے۔ اب برائی سے زبان کی حد تک تو ہم بھی منع کر سکتے ہیں، لیکن طاقت سے منع کروانا یہ گورنمنٹ اور حکومت کا کام ہے، اداروں کا کام ہے کہ وہ برائی کو، منکر کو جو ہے وہ روکیں۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امت کا درد دل کے اندر ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جس طرح دوسری چیزیں علم وراثت میں امت کو دیا، اپنے نبوت اور رسالت کے جتنے قوانین ہیں، سنت امت کو وراثت کے اندر دی، بالکل اسی طرح وہ جو درد ہے نا امت کا، وہ بھی امت کے اندر وراثت میں امت کو دے کر کے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بات بہت ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درد کو لے کر پوری امت کی فکر کیجیے، صرف اپنے پیٹ کی فکر، اپنے حد تک میں تو نماز پڑھتا ہوں، کوئی جاتا ہے جہنم میں جائے، مجھے کیا ہے، نہیں سنتے ہم کیا کریں، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک کوشش کی، اور 11 سال لگے، بلکہ 13 سال مکی زندگی لگے، جس کے اندر جا کر جو ہے 313 افراد تیار ہوئے۔ 13 سال کے اندر کون محنت کر رہا ہے؟ امام الانبیاء، تمام نبیوں کے سردار ہیں، اللہ پاک جل شانہ کے سب سے زیادہ محبوب، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ وجہ کائنات ہیں، آپ کے لیے کائنات بنائی تھی۔ وہ شخصیت جو ہیں وہ 13 سال تک محنت کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ ایک جماعت تیار کرنے کے لیے، کچھ افراد تیار کرنے کے لیے۔ وہ افراد ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر چلے، اس کے اوپر جو ہے وہ محنت ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی انتھک محنت کی، دن رات جو ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، ایک چٹائی تھی جس کے اوپر ماں لیٹی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما کے تہجد کے لیے تشریف لاتے، تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، اکٹھے کر لیتی، چٹائی کے اوپر جگہ بن جاتی، آپ اس کے اوپر نماز شروع کرتے تہجد کی۔ تو میں نیچے لیٹی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک سے رونے کی وجہ سے، امت کے غم کی وجہ سے، سینہ مبارک سے آواز ایسے آ رہی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی، ایسا درد تھا۔ ہر موقع پر امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابھی ہمیں پچھلے جمعے ہی یہ بات، جب معراج کی بات ہوئی تو اس کے اندر یہ بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے قرب میں، جہاں کوئی نہیں جا سکا، بالکل اللہ کے قرب میں جا کر بھی یہ فرمایا کہ یا اللہ ٹھیک ہے، مجھ پر بھی سلام ہو۔ آپ نے مجھ پر سلام، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں جو ہے یہ فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل السلام علینا، ہم پر جو سلامتی ہے وہ بھی قبول ہے، لیکن وعلی عباد اللہ الصالحین، ہمارے نیک امت، میری امت کے نیک بندوں پر بھی سلامتی۔ مطلب ہے کہ وہاں عرشوں پہ جا کر بھی، اللہ کے قرب میں جا کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو نہیں بھولے، ہر موقع پر، ہر موقع پر۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھا اور ہر غم امت کے لیے برداشت کیا، ہر تکلیف امت کے لیے برداشت کی. یہ بنا درد کے کوئی برداشت نہیں کر سکتا. راتوں کو اٹھ کر رونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک سوج جایا کرتی تھی، پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے کھڑا ہونے کی وجہ سے، نماز پڑھنے کی وجہ سے، دعا کی وجہ سے سوج جایا کرتے تھے امت کے لیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روز محشر ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں 3 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر ملوں گا. یا تو میں حوض کوثر پر اپنی امتیوں کو پانی پلا رہا ہوں گا، یا پھر جو ہے میں پل صراط پر کھڑا ہوں گا جہاں لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، میں وہاں پر اپنے امت کی سفارش کر رہا ہوں. یا پھر میں میزان کے پاس کھڑا ہوں گا جہاں میری امت کے اعمال تول رہے ہوں گے، وہاں سفارش کر رہا ہوں گا. اللہ پاک مجھے اجازت عطا فرمائیں گے، وہاں میں اپنے امتیوں کے لیے سفارش کر رہا ہوں ان کی بخشش کے لیے. تو مطلب ہے کہ میدان معاشر میں وہ مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی. ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہر کوئی نفسی نفسی، یا اللہ مجھے بچا لے، میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا. اور ایک ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہہ رہے ہیں امتی امتی، میری امت میری امت میری امت. تو اس لیے میرے عزیز دوستو یہ بات درد کی ہے. اگر اندر درد ہے، فکر ہے، تو انسان بات کرے گا. کبھی ہو سکتا ہے آگے سے ناگوار صورتحال کا سامنا بھی کرنا پڑ جائے. اب ہم کسی سے بھلائی کی بات کریں تو آگے سے ہمیں کھری کھری سنا دے گا. کسی کو برائی سے روکیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آگے سے سنائے. تم کون ہوتے روکنے والے؟ اپنے کام سے کام رکھو. پھر بھی اس کی محبت، پیار، اس کی نفرت دل میں نہ آئے. اس کے پاؤں کو بھی ہاتھ لگانا پڑ جائے، اس کی منت سماجت کر کے اس کو ان اعمال کے اوپر لگانا ہے، اس راستے پہ لگانا ہے جو راستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، جو جنت کو جاتا ہے. منت سماجت کر کے اس کو ضرور لگانا ہے. تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دل کے اندر درد ہو، فکر ہو کہ کیسے ساری کی ساری انسانیت جو ہے، چاہے وہ مشرق مغرب شمال جنوب کہیں کو بسنے والا ہے، کوئی جنگلوں میں رہنے والا ہے، وہ کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کوئی ہے، ہر ایک کی فکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، سب کے لیے دعا کی. تو اس لیے میرے عزیز دوستو، پہلی بات تو یہ ہے کہ دل کے اندر درد پیدا ہو. اور درد پتہ کب پیدا ہوتا ہے کسی چیز کا؟ جب اس کے اوپر محنت ہوتی ہے. ہماری محنت دین کے اوپر 0 ہے اور دنیا کے اوپر 101% ہے. یہ حقیقت ہے، یہ ہمیں ماننی پڑے گی. دین کے اوپر ہماری محنت 0 ہے. جب ہمارا دین پہ کچھ لگے گا نا، جب دین اجڑے گا تو ہمیں تکلیف ہو. ایک جوتا خرید کے لاتے ہیں نا، تو جوتا گم ہو جائے، چوری ہو جائے، تو سب کا جینا ہم حرام کر دیتے ہیں. اس کو پکڑتے ہیں، قاری صاحب کو پکڑو، فلاں کو پکڑو، فلاں کو پکڑو، میرا جوتا یہاں سے کیوں گم ہوا ہے. کبھی کسی کو کہتے ہیں، کبھی کسی کو کہتے ہیں. ایک گاڑی ہے، گاڑی کے ساتھ کسی رکشے والے نے تھوڑا سا اس کے اوپر خراشیں آ گئی ہیں، لکیریں پڑ گئی ہیں، تو تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے محنت سے یہ گاڑی لی ہے، اتنے پیسے لگیں گے، اب دوبارہ میں نے محنت سے کچھ چھوٹا سا بھی نقصان ہو، کیونکہ ادھر ہماری محنت لگی ہے، خون پسینہ وقت دماغ سوچ سب کچھ لگا ہے، اور دین کے اوپر کچھ بھی نہیں لگا. اس لیے دین اجڑ رہا ہے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں. مزے سے ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں، ہم میں کسی نے کسی کیا پوچھنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم کی حدیث میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے. فرمایا الا کلکم راعٍ، خبردار سن لو، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، ذمہ دار ہے. وکلکم مسئول عن رعیتی، اور ہر شخص سے اس سے ماتحتوں، اس کے جاننے والوں، اس کے متعلقین کے بارے میں پوچھو. تو یہ ایسا فریضہ ہے لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، جس کے بارے میں ضرور پوچھو گی. خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے ہیں. تو بھائی اپنا کنٹریبیوشن، اپنا حصہ ملانا بہت ضروری ہے دین کی اشاعت کے لیے، بھلائی کے حکم کے لیے، برائی سے منع کرنے کے لیے اپنا حصہ ملانا ضروری ہے ہر بندے کے لیے، کسی نہ کسی درجے میں. سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، زبان کے ذریعے ہو، عمل اور کردار کے ذریعے ہو، جس طریقے سے بھی ہو، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا، نیکی کا حکم کرنا، یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے. جو یہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. تو سب سے پہلا نمبر پر جو ہے نا وہ درد ہو ہمارے دل کے اندر کہ ہم سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے محبوب کی امت ہیں، اور کوئی بھی جہنم میں نہ جائے. وہ غلط راستے پہ چل رہا ہے، اس کا درد ہو ہمارے دل میں.
پھر اس کے بعد امر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا، ہر شروع سے لے کر سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کیا جائے۔ 6 فٹ کی ہماری باڈی ہے، 5 فٹ کی، یہاں سے شروع کیا جائے۔ اپنے آپ کو سیدھا کریں، اپنے کردار کو سیدھا کریں۔ زبان سے زیادہ کردار سے دعوت ہوتی ہے، عمل سے دعوت ہوتی ہے۔ زبان سے بھی دعوت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اس کا انکار کیا جائے گا، لیکن اس سے زیادہ مؤثر ترین دعوت جو ہے وہ کردار سے اور عمل سے ہوتی ہے۔ اس لیے اسلاف نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جس نے جو دعوت کے شعبے سے منسلک ہے، تبلیغ کے شعبے سے، اشاعت، دین کی اشاعت کے شعبے سے منسلک ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے کردار اور اعمال پر خصوصی توجہ دے، اس لیے کہ اس کی دعوت پھر ہی مؤثر ہوگی جب اپنا کردار صاف ہوگا، جب اپنا عمل ٹھیک ہوگا، اپنے معاملات ٹھیک ہوں گے، اپنی معاشرت ٹھیک ہوگی۔ بہت ضروری ہے، صرف زبان سے باتوں سے باتیں پھیلتی ہیں، عمل سے عمل پھیلتا ہے۔ ایک تو امر بالمعروف میں اس بات کا خصوصی لحاظ ہو، پھر اپنے آپ سے شروع کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، سب کو ٹھیک کیا جائے، اور اس کے اوپر جان ماری جائے، پسینہ لگایا جائے، خون لگایا جائے، وقت لگایا جائے، مال بھی لگایا جائے اس کے اوپر۔ چھوٹی سی ایک سوئی گھر میں لانے کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، اور دین کو گھر میں لانے کے لیے ہم نے کون سا پیسہ خرچ کیا بتائیں؟ وہ مفت میں ہمیں جو مل گیا ہے بس ٹھیک ہے۔ بھائی دین کے اوپر خون پسینہ لگے گا۔ دیکھیں یہ دنیا جو ہے نا وہ لاجیکل ہے، میجیکل نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ دنیا لاجیکل ہے، جہاں جو محنت کرے گا اس کا پھل اٹھائے گا، پکی بات ہے۔ صحیح رخ پر محنت کر رہا ہے تو اس کو صحیح چیزیں ملیں گی، غلط رخ پر محنت ہو رہی ہے تو اس کو غلط چیزیں ملیں گی۔ ایک آدمی شراب پی رہا ہے تو اس کو گردے فیل ہوں گے، پکی بات ہے۔ یہ مشہور ٹاپک ہے کہ قدرت کے ہاں 2 قانون ہیں، ایک قانون فطرت ہے، ایک قانون شریعت ہے۔ جو قانون فطرت ہے نا وہ اللہ نے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑا ہے، جس کو تقدیر معلق کہتے ہیں قرآن و حدیث کی زبان میں۔ ایسا کرو گے تو یہ ہوگا، کنفرم ہے۔ محنت کرو گے تو روزی ملے گی، دین کی محنت کرو گے تو دین زندگی میں آئے گا۔ جو محنت کرو گے وہ اس کا پھل ضرور ملے گا، جو بو گے وہ کاٹو گے۔ یہ اللہ نے قانون بنایا ہے، قانون فطرت ہے۔ قانون شریعت میں تو اللہ جس کو چاہے مرضی معاف کر دے، کوئی اللہ سے معافی مانگ لے، استغفار کر لے، 2 رکعت صلاۃ الحاج پڑھ کے اللہ کے سامنے 2 آنسو گرائے، اللہ سارے گناہ معاف کر دے۔ ساری زندگی شرابی رہا، ساری زندگی کفر کرتا رہا، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا، توبہ کر لی، اللہ سارے گناہ معاف کر، اللہ کو کون پوچھنے والا ہے؟ لیکن جو قانون فطرت ہے اس کے اندر معافی نہیں ہے، جو کرو گے وہ اس کا چکانا پڑے گا۔ دین کی محنت نہیں کریں گے تو دین کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دین کا نقصان نہ اٹھائیں۔ ہمارے زندگی سے دین نکلے گا، ہمارے گھروں سے دین نکلے گا، بچوں سے دین نکلے گا، ہمارا لباس بگڑے گا، ہمارا ذہن بگڑے گا، ہماری شکل و صورت بگڑے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم دور ہوتے چلے جائیں۔ اس لیے لاجک یہ بنتی ہے کہ ہم محنت ضرور کریں۔ نہیں محنت کریں گے تو دین زندگیوں میں نہیں آئے گا۔ اپنی زندگیوں سے دین تو نکل ہی جائے گا، ساری انسانیت کی زندگیوں میں دین نکلے گا، امت کی زندگیوں سے دین نکلے گا، اور غیر مسلموں کا داخلہ بھی اسلام میں بند ہو جائے گا جب ہم محنت چھوڑ دیں گے۔ جب ہم محنت چھوڑ دیں گے، کسان جو ہے نا، کسان گندم کاشت کرنی چھوڑ دے تو گھر سے گندم اس کو خریدنی پڑتی ہے۔ جو جس فیلڈ کا ماہر ہے اپنا وہ فیلڈ چھوڑ دے تو اس کو وہ چیز اس کے گھر سے غائب ہو جاتی ہے۔ ہم سب سمجھتے ہیں اس بات کو۔ بالکل ایسے ہی میرے عزیز دوستو، دین کی محنت نہیں کریں گے تو دین ہماری زندگیوں سے، گھروں سے غائب ہو جائے گا، پھر نام کا دین رہ جائے گا، بس نماز پڑھ لی۔ ہمیں اصل میں فرق پتہ نہیں چل رہا، ابھی تک ہم اسی کنفیوژن اور کشمکش کے اندر ہیں کہ یہ دین جو ہے کیا چیز ہے۔ ہم نے شاید صرف نماز پڑھنے کو، پہلی صف کو، داڑھی رکھ لینے کو، مولوی بن جانے کو، سر پہ ٹوپی لے لینے کو، اس کو ہم نے دین سمجھ لیا ہے۔ یہ دین کا ایک حصہ ہے بھائی، اس کو مذہب کہہ سکتے ہیں، اس کو عبادت کہہ سکتے ہیں۔ دین تو ہمارا بڑا وسیع ہے، پورا دین ہے۔ اس پورے دین کی محنت کرنا، اس کے لیے اللہ پاک سے دعا بھی کرنا، لوگوں کے اوپر اس کی محنت بھی کرنا، اور جو لوگ اس محنت میں لگے ہوئے ہیں ان کی غلطیوں سے ان کو آگاہ کریں، ٹانگیں نہ کھینچے کسی کی۔ خود تو عمل کرتے نہیں ہو، ہمارے پاس آ جاتے ہو، جاؤ کافروں کے پاس جاؤ، ہمارے پاس کیا لینے آئے ہو؟ یہ باتیں ہم کرتے ہیں نا۔ کوئی ہمیں سیدھی بات کرتا ہے وہ ہمیں الٹی لگتی ہے،
تو اس لیے ایسا نہیں ہے، ٹانگیں نہیں کھینچنی ہم نے، بلکہ ان کا ہاتھ پکڑنا ہے، ان کو کھڑا کرنا ہے، ان کی کمر کے پیچھے ان کو تھپکی دینی ہے، ان کی حوصلہ افزائی، جو غلطیاں ہیں وہ غلطیوں سے ان کو آگاہ کرنا ہے، اصلاح کرنی ہے، تاکہ یہ دین کی محنت چلتی رہے اور آقا انعامدار مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک باقی رہے، پوری دنیا کے اندر زندہ ہو جائے۔ ہم محنت کے مکلف ہیں، ہدایت اللہ پاک نے دینی ہے، ہم ہدایت کے مکلف نہیں ہیں۔ ہدایت اللہ جس کو چاہے دے دے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، صرف 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے۔ اور پھر یہ جو ہم نے امر بالمعروف کرنا ہے، لوگوں کو بھلائی کا حکم کرنا ہے، اس کا بھی اللہ پاک جل شانہ نے قرآن پاک میں طریقہ بیان فرمایا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ ادعو الی سبیل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امر کا صیغہ، حکم دیا جا رہا ہے کہ ادعو، بلائیے، دعوت دیجیے، الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، کیسے؟ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اب یہ حکمت سیکھنے کی چیز ہے، موعظہ حسنہ جو ہے اچھی نصیحت سیکھنے کی چیز ہے۔ بغیر سیکھ کر ہم کسی کو دعوت دیں گے تو ڈائریکٹ ہم اس کے اوپر اٹیک کریں گے، اس کے سر میں ڈنڈا ماریں گے، بجائے ماننے کے وہ الٹا بگڑ جائے گا، الٹا دور ہو جائے۔ جہاں تک کہ چھوٹا سا ہمارا بچہ گھر کے اندر ہے، اگر ہم اس کو غلط طریقے سے ہم تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، وہی بگڑ جاتا ہے، نماز سے دور ہو جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے۔ تو بھائی اس کو سیکھنا بھی بہت ضروری ہے، بنا سیکھے ہمارے پاس حکمت کیسے آئے گی؟ اب یہ دیکھیں، مشہور واقعہ ہے، حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ایک بدو آیا جس قبیلے کی طرف سے نمائندہ بن کر، گویا کہ وہ ایک حالات لینے کے لیے آیا تھا، اور آ کر کچھ دیر مجلس میں بیٹھا رہا مسجد نبی کے اندر، اٹھ کر جو ہے وہ پیشاب کرنے لگ گیا مسجد نبی کے صحن کے اندر، اس نے بیٹھ کر، اس نے سمجھا جیسے عام جگہ ہے جہاں پر قضائے حاجت کر سکتے ہیں، وہاں پر پیشاب کرنے لگ گیا۔ اب صحابہ تھوڑے سے بگڑے، شور ہوا، اٹھ کر بھاگے پکڑنے کے لیے کہ یہ مسجد کے اندر پیشاب کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منع فرما دیا۔ وہ پیشاب سے فارغ ہوا، وہ بھی ڈر سا گیا شور دیکھ کر۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، بلا کر فرمایا کہ یہ ہماری مسجدیں پاک جگہ ہیں، یہ گندگی کو برداشت نہیں کرتی۔ حدیث کے جو الفاظ کا ترجمہ میں عرض کر رہا ہوں، بڑے پیار سے اس کو سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ یا پانی بہا کر اس کو دھو دو، اس کو صاف کر دو۔ اب وہ شخص گیا، اپنے پورے قبیلے کو لا کر مسلمان ہوا، اور جا کر اس نے کیا کہا؟ میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جس کے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ اس جیسے اخلاق کسی کے نہیں ہیں روئے زمین پر۔ تو یہ طریقہ ہے امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا، لوگوں کو کیسے بھلائی کا حکم کرنا ہے، کیسے برائی سے روکنا ہے، یہ اس کے لیے یہ بھی سیکھنا، اور یہ سیکھتے رہنا ضروری ہے ساری زندگی۔ اب ٹیچر پڑھانے والے ہیں، استاد پڑھانے والے ہیں، ان کی بھی ٹریننگ ہوتی رہتی ہے، اور نئے نئے طریقے آ رہے ہیں، اور سکھایا جا رہا ہے، اور سکھایا جا رہا ہے۔ کچھ سالوں کے بعد ٹیچروں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ جس فیلڈ کے جو لوگ بھی ہیں ان کی ترقی کے لیے ان کو ٹریننگ ضرور دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اور ہم یہ کہیں کہ بس ایک ہی مرتبہ دادی نانی سے، دادا ابو سے کہیں سے نماز سیکھ لی اور ایک مرتبہ دین سیکھ لیا، بس اب سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں جو ہے پورا جو ہے مفتی بن گیا ہوں، اب مجھے کسی چیز کی، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے، اعمال بھی بگڑ جاتے ہیں، زنگ لگ جاتا ہے، اس کو دھونا اور صاف کرنا بار 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 موت تک، یہ بات بہت ضروری ہے۔ وہی بات آگی کہ میجک نہیں چلے گی، لاجک چلے گی، ساری زندگی محنت کرنی پڑے گی، محنت کریں گے تو نکھار آتا جائے گا اور زیادہ بہتری اس کے اندر آتی چلی جائے گی۔ اور میرے عزیز دوستو، اس کے ساتھ نہی عن المنکر ہے، جو سب سے مشکل ترین کام ہے، لوگوں کو برائی سے منع کرنا۔ ابھی ہم زبان سے تو کر سکتے ہیں، ہاتھ سے اور قانون سے روکنا یہ تو حکومت کا اور گورنمنٹ کا کام ہے نا، ہاتھ سے تو ہم نہیں روک سکتے، زبان سے ہم روک سکتے، اس کے طریقہ اختیار کریں، منت سماجت کریں۔ وہی میں نے آیات اور احادیث کے حوالے جو دیے ہیں، ان سے حکمت کے ساتھ جو ہے منع بھی حکمت کے ساتھ ہی کرنا ہے، اور ہر چھوٹی سے چھوٹی برائی سے لے کر بڑی سے بڑی برائی تک ہم نے روکنے کی کوشش کرنی ہے، اس کے اندر اپنا حصہ ملانا ہے۔ ایک برائی چھوٹی سی گھر کے اندر ہو رہی ہے، محلے کے اندر ہو رہی ہے، وہاں منت سماجت کر کے ان کو بھی منع کرنا ہے۔ ایک عالمی سطح پر برائی ہو رہی ہے جس کو ہم برا سمجھتے ہیں، منکر سمجھتے ہیں، تو وہاں پر ان کی بھی اصلاح کرنی ضروری ہے، چاہے وہ ہمارے حکومت کے اداروں کے کوئی لوگ بھی ہیں، ان کی اصلاح کرنی ضروری ہے۔ بغیر اصلاح کے بالکل خاموشی سے ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ لیکن قانون کے دائرے میں رہ کر، احترام کے دائرے میں رہ کر،
سیاستدان ہیں ان کی اصلاح بھی ضروری ہے، سب کی اصلاح، کون کہہ سکتا ہے میں کامل اور مکمل ہوں؟ تو اس لیے بھائی اصلاح تو بہت ضروری ہے، روکنا تو بہت ضروری ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، حدیث پاک کا ترجمہ سن لیں، بات ختم کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص برائی کو دیکھے اس کو چاہیے کہ ہاتھ سے روکے، فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے اس کو روکے۔ اب یہ جو ہاتھ سے روکنے کا یہ جو پہلا حکم ہے، سب محدثین مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، یہ حکومت کے لیے، حکومت قانون کے ذریعے اپنے اداروں کے ذریعے اس برائی کو روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اب اگلا حکم ہم عوام کے لیے ہے، اگر طاقت نہیں رکھتے ہاتھ سے روکنے کی، ہم تو روکنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو پھر کم از کم زبان سے روکے، فَبِلِسَانِهِ، زبان سے ان کو منع کرے۔ اور آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو امت پر سب سے زیادہ شفیق ہیں، آپ نے آخری درجہ بھی ایمان کا بتا دیا، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور اگر تم ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، ایسی جگہ پر ہو زبان سے بھی نہیں روک سکتے، تو برائی کو برائی ضرور سمجھو، اس کو دل میں برا جانو۔ اگر دل سے بھی برا نہیں سمجھتے تو پھر اس سے آگے ایمان نہیں ہے، یہ ایمان کی آخری حد ہے۔ کم از کم اس برائی کو دل میں برا سمجھو، وذالک اضعف الایمان، اور یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے کمزور ترین ایمان یہ ہے کہ کوئی دل سے برا سمجھ رہا ہے۔ اور اگر ہم ایگری کر رہے ہیں، خوش ہیں برائی کو دیکھ کر، پھر دیکھیں ہم کدھر کھڑے، میں نے بھی، آپ نے بھی، ہم سب نے محاسبہ کرنا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے نا، یہ ایسے سمجھے کہ بہت بڑا فریضہ ہے۔ بہت سے دوست یہ سوال بھی کبھی کر لیتے ہیں کہ یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، دوسرے لفظوں میں اس کو دعوت کیا لیں، تبلیغ کیا لیں، چلو آسان لفظوں میں تبلیغ کرنا جو ہے، یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا چیز ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین نے لکھا ہے کہ اگر تو فرض ٹوٹ رہے ہیں تو تبلیغ کرنا فرض ہے، اگر سنتیں ٹوٹ رہی ہیں تو تبلیغ کرنا سنت ہے، مستحبات اور نوافل ٹوٹ رہے ہیں تو پھر تبلیغ کرنا مستحب اور نفل ہے۔ اب ہم دیکھ لیں کہ کتنے احکام ٹوٹ رہے ہیں، کتنے حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ تو بھائی بہت بڑا فریضہ ہے، جس طرح دیگر فرائض ہیں ان میں سے امت کے اوپر ایک یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں کلکم مسئول عن رعیتی، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، تمہیں اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، اپنی ذمہ داری کے بارے میں۔ اپنے آپ سے، اپنے گھر سے ہم شروع کریں، اور پورے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے اجتماعی طور پر، اس دین اسلام صرف ایک فرد واحد کے لیے نہیں ہے، کسی ایک کی جاگیر نہیں ہے، یہ پورے معاشرے، پوری دنیا کے لیے ہے۔ مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں بسنے والے ہر انسان کے لیے دین اسلام آیا ہے، اور سب کو ساتھ لے کر چلنا، سب کی فکر کرنا، دعا کرنا، محنت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک ہم کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتے پڑھنے بھی جن بھائی۔